قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایمان کا لغوی معنی ہے امن دینا، اعتماد کرنا، کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا وغیرہ۔ ایمان کا اصطلاحی شرعی معنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین کی جو بات قطعی طور پر ثابت ہے اسے دل و جان سے تسلیم کرنا۔ ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صادق و مصدوق سمجھیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر دل سے اعتقاد رکھیں اور زبان سے اس کی گواہی شہادت دیں۔ ایمان کی حقیقت اصل میں تصدیق قلبی ہے، اور رہا زبان سے اس کا اقرار کرنا تو یہ اقرار صرف اس لیے ہے تاکہ ظاہر میں اب آپ پر مسلمان ہونے کے احکام جاری کی جا سکیں، اور یہ بھی ہے کہ زبانی اقرار تصدیق قلبی کی علامت بھی ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص گونگا ہے یا جبراً اس سے کلمہ کہلوایا گیا یا پھر زبان سے اقرار کرنے کی اسے مہلت نہ مل سکی لیکن اس کے قلب میں تصدیق موجود تھی تو ایسی تمام صورتوں میں زبانی اقرار کی ضرورت نہ ہوگی۔ ایمان کے اجزاء محدثین کے یہاں 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 تصدیق، نمبر 2 اقرار، نمبر 3 عمل۔ اس لیے تو محدثین ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے۔ ضروریات دین پر ایمان ان تمام چیزوں کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قطعیت کے ساتھ ثابت ہے ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ مومن کے لیے ان تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے اور لازم ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کے انکار سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین بہت ساری ہیں، مثلا اللہ کی توحید اور اس کی صفات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت تقدیر پر ایمان لانا، موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ ارکان اسلام کی فرضیت کا قائل ہونا، سود، زنا، جھوٹ، فرائض اسلام کی عدم ادائیگی کی حرمت کا قائل ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ضروریات دین بعد تفصیل کے ساتھ بتلائی گئی ہیں اور بعد اجمالاً۔ جو ضروریات دین تفصیل بتائی گئی ہیں ان پر تفصیل ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا نماز پر اس کے متعلق بتلائی گئی حیت، کیفیت سمیت ایمان لانا ضروری ہے۔ اور کوئی شخص نماز کی فرضیت کا تو قائل ہے لیکن اس تفصیل کے ساتھ قائل نہیں جو بتلائی گئی ہے تو وہ مومن نہیں۔ اور جو ضروریات اجمال میں بتلائی گئی ہیں مثلا فرشتوں پر ایمان لانا، سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا وغیرہ، تو ان پر اجمالاً ایمان لانا کافی ہے۔ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان سے مومن تصدیق قلبی اور احوال باطنی مراد ہوتے ہیں، اور اسلام سے اکثر بیشتر ظاہری اطاعت اور فرمانبرداری مراد لی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اور کہتے ہیں گموار کہ ہم ایمان لائے، تو کہہ کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ حاصل اس تفصیل کا یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے، اور جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تصدیق قلبی جب پھوٹ کر جوارح پر نمودار ہو جائے تو اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام جب دل پر اتر جائے تو ایمان کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔ ایمان کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن کی تصدیق کی جاتی ہے، یعنی اعتقادات سے۔ اسلام کا تعلق ان چیزوں سے ہے جنہیں عملی طور پر بجا لایا جاتا ہے، یعنی اعمال ظاہرہ، نماز، روزہ وغیرہ۔ لیکن قرآن حدیث میں ان کا آپس میں ایک دوسرے پر اطلاق بھی کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرع ان دونوں کا مصداق تقریباً ایک ہی ہے،
یا دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرا نامکمل یا غیر معتبر ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایمان اسلام سے الگ نہیں ہے اور اسلام ایمان میں سے ہے۔ جو مومن ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا اور جو مسلمان ہوگا وہ مومن بھی ہوگا۔ پس ایمان تصدیق کا نام ہے اور اسلام اتباع کا نام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا ہے وہ مسلم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول کا تابعدار ہے وہ مومن ہے۔ اور معتزلہ اور روافض کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ایمان لانے میں اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں، رسولوں، آخر کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ یہی ایمان انسان کی سعادت خوش نصیبی کا اہم محور ہے، بلکہ مومن کے لیے یہ دنیا میں ملنے والی جنت ہے اور اس کا انجام انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں ملنے والی جنت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر ایمان لانا انصاف، آزادی، علم، معرفت، ہدایت، راحت، سکون، روحانی اطمینان کی طرف لے جانے والا نور ہے۔ شریعت میں ایمان دل سے اعتقاد، زبان سے اقرار اور اعزاز سے عمل کا نام ہے، جو اطاعت سے زیادہ ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں عمل کی قبولیت کی بنیاد ایمان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، اللہ کے یہاں سب سے افضل پاک عمل ایمان ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے افضل ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایمان دنیوی اخری سعادت ہدایت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے راستے پر ڈالنا چاہے اس کا سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ سچا ایمان روح کی غذا اور خوشی کا سامان ہے۔ دلی سکون صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ایمان لانے سے میسر ہوتا ہے، اور ایمان نہ رکھنے والا دل سدا ڈر و خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ کمزوری اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور کبھی اس کو قرار نہیں ملتا۔ وہ ایمان جس انسان کو نجات ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر یقین ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سچے دل کے ساتھ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر چیز کا پروردگار ہے، وہی اس کا مالک و خالق ہے، وہی تنہا اس بات کا مستحق ہے۔ اسی کے لیے نماز اور روزہ رکھا جائے، دعا اور دوا کے لیے اسی کو پکارا جائے، امید و بیم اور خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کی جائے۔ وہی ساری باکمال صفات سے متصف ہے اور ہر کمی عیب سے پاک ہے۔ سچے ایمان سے اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل میں برکت پیدا کرتے ہیں اور دعاؤں کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔